ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، گزشتہ جمعے ہم نے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرتے تھے اس حوالے سے چند گزارشات عرض کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام آپ کے ساتھ محبت کیسے کرتے تھے اس حوالے سے چند گزارشات عرض کریں گے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر کامیابی چاہتے ہیں تو وہ ضروری ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ محبت کرے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو کامیابی ناممکن ہے۔ اور محبت میں سب سے پہلی بات ادب کا ہونا ضروری ہے۔ ادب کیسا؟ ادب یہی ہے کہ محبوب کی بات کو ماننا چاہیے۔ اطاعت کے ساتھ ساتھ محبت ہو تو محبت کام دے گی۔ اگر اطاعت نہیں ہے، صرف محبت کے دعوے ہیں تو پھر وہ محبت کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بے شمار خوبیاں ہیں، ان کے دل نشین تذکرے تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر موجود ہیں۔ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، پھر بدر والے، احد والے، حنین، خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ اسی طرح ان میں سے صحابہ کرام میں سے بھی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے مختلف درجات ہیں صحابہ کرام۔ اس لیے جو صحابی جب سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو اس کی محبت اللہ کے رسول کے ساتھ کیسی ہوئی وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسے ایسے واقعات تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کہ انسان سوچتا ہے کہ یار اس طرح کی محبت بھی ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے مکے کی طرف آ رہے تھے۔ مکے والوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مکے میں داخل نہیں ہوں۔ ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، پڑاؤ کرنے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں نے ایک قاصد بھیجا کہ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، اس معاہدے کے تحت آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آئیں گے تو عمرہ کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاہدہ کرنے کے لیے عروہ بن مسعود ثقفی آئے ہیں، لیکن یہ معاہدہ مکمل نہیں کر سکے، یہ نامکمل معاہدہ ہوا۔ ان کے آنے کے ساتھ جو چند باتیں ہوئی ہیں وہ باتیں آپ کے ساتھ رکھیں۔ اصل جو معاہدہ صلح حدیبیہ کا ہوا ہے سہیل بن عمر کے ساتھ ہوا۔
عروہ بن مسعود آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے مکے واپس چلے گئے۔ معاہدہ نہ ہو سکا عروہ بن مسعود کے ساتھ، قاصد بن کے آئے تھے لیکن معاہدہ نہ ہو سکا۔ جا کے مکے والوں کو خبردار کرتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ۔ کس چیز سے؟ کہتے جنگ کا سوچنا بھی نہ کہ محمد رسول اللہ سے جنگ کرو۔ وجہ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے، واللہ ان رأیت ملکا قط يعذبه اصحابه ما يعذب اصحاب محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا اللہ کی قسم، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں کے، ان کے درباروں کو، ان کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، لیکن جیسے محمد کے ساتھی ہیں اس طرح کے ساتھی کسی کے بھی ساتھی ہیں۔ کہتا میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے، لیکن جیسے محمد کے ساتھی ہیں ایسے ساتھی اللہ رب العزت نے کسی کو بھی نہیں دی۔ واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہ۔ کہتا اللہ کی قسم، وہ محمد کے ساتھی، محمد تھوک پھینکتا ہے نیچے اپنے ہاتھ کرتے ہیں کہ تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے۔ یہ محبت پہلی بات۔ دوسری بات کہتے ہیں فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وہ تھوک کو اپنے ہاتھ پہ لے کے اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر، اتنی محبت کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب وہ حکم دیتا ہے نا تو وہ پہلے منتظر کھڑے ہیں اس کے حکم کے، حکم دیتا ہے اس کے حکم کی اتباع کرتے ہیں۔ ایسی محبت ہے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہتے ہیں وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب وہ وضو کرتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ وضو کرتا ہے تو قریب ہے کہ اس کے وضو کے قطرے جو نیچے گرتے ہیں اس پر وہ لڑتے ہیں کہ کون ان قطروں کو اپنے ہاتھوں پہ لے۔ پھر کہتا ہے وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، کہا جب وہ بات کرتے ہیں نا تو پست آواز کے ساتھ بات کرتے ہیں، اونچی آواز کے ساتھ اس سے بات بھی نہیں کرتے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ محبت ایسی ہے، یہاں تو باپ کے ساتھ محبت ہو نا، کلاپا چپ کر کے بیٹھے نہیں کی پتہ، محبت کے اظہار بھی کر رہا ہے اپنے باپ کے ساتھ، تیرا پیار بڑا چپ کر کے رہا کر بس تم، یہ محبت ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ محبت ہے تو ادب پہلے ہونا چاہیے، اگر ادب نہیں ہے تو محبت نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ جب بات کرتے ہیں نا تو آہستہ آواز کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ پھر آخری بات کرتا ہے، کہتا ہے وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، وہ نظریں بھر کے محمد کے چہرے کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، اتنی اس کے ساتھ محبت، اتنی محبت کرتے ہیں کہ نظر بھر کے محمد کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھتے۔ ہے یہ محبت ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہے عروہ سقفی قریشہ میں جا کے میں شاہد شاہی درباراں میں بیٹھا، گرے تھوک دیے کہ چھٹ بھی نہ زمین ہوتے، ایسا کبھی بھی نظارہ نہ دیکھا۔ ہے کوئی ایسا نظارہ، ایسی محبت جس طرح کی محبت صحابہ رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر کے دکھا؟ ہے کوئی محبت ایسی؟ عروہ بن مسعود آ گیا، آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے کے اوپر سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اللہ کے رسول کے گارڈ چوکیداری کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مغیرہ بن شعبہ یہ صلح حدیبیہ سے کچھ دیر قبل ہی اسلام لے کر آئے تھے، اسلام قبول کیا تھا، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کی طرف قادسیہ کی جنگ کے لیے جن کو قاصد بنا کے بھیجا تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے سے پہلے ڈاکو بھی تھے، شراب بھی بہت پیتے تھے، لیکن اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایسی ہے کہ آپ دیکھ سوچ سکتے۔ یہ تو ہم ہے نا کہ اگر بیچارہ کو مسجد میں آ جائے، بیچارہ بھولا ہوا
مسجد میں آ کے نماز پڑھنا شروع کرتے. اسی ہیں جڑے تانے مار مار کے انہوں کہنے کہ نہیں پتر تو چنگے کام تے لگ گئی. ویکھیں پتہ تو چوک چپڑوں کے ساری جڑی کی کرتا رہا انہیں نمازاں یاد آئی. بیچارہ یار مسجد میں آ ہی کیا ہے تو کوئی اس کا خیال کر. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. ہدایت اللہ کے اختیار میں کہ یا ہمارے اختیار میں؟ کوئی ایسا صحابی بتائیے کسی صحابی نے کسی کو تانا دیا ہو؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے جو مرضی وہ کرتے رہے. اسلام قبول کرنے کے بعد کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی کو اس طرح کا تانا نہیں دیا جو ہم دیتے ہیں. ہم کو بڑے مسلمان ہیں, ہم نے کونوں کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. عروہ بن مسعود آیا جاہلیت کے دور کے اندر جب صلح کا معاملہ طے ہوتا تھا نا, تو جو باہمی فریق تھے دونوں, ایک ادھر سے ایک ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مکہ کے کافروں کی طرف سے عروہ بن مسعود تھا. تو وہ داڑھی پکڑتے تھے. یہ جاہلیت کا ایک رواج تھا. عروہ بن مسعود نے یوں داڑھی پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ چہرے کو اوپر خوذ چڑھایا ہوا. شاید کسی نے دیکھا جب جنگیں لڑتے تھے تو زرہ اور خوذ پہنتے تھے, چہرے کو اوپر چڑھایا ہوا. تلوار نکالی, تلوار کا دستہ مارا, کہتا ہاتھ پیچھے کر. اللہ کے رسول کی داڑھی پکڑے تو یہ دوبارہ ہاتھ دیر تک واپس نہیں آئے. پتہ ہے کون ہے عروہ بن مسعود کون ہے اور مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ سگا چاچا بھتیجا. اپنے چاچو کے ہاتھ پہ یوں دستہ مار رہے ہیں تلوار کا. ہاتھ پیچھے کر اللہ کے رسول سے, نہیں تو تیرا ہاتھ دیر تک واپس نہیں آئے گا. بھتیجا اپنے چاچے کو کہہ رہے ہاتھ پیچھے کر اپنا. عروہ بن مسعود پوچھتے کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ھذا ابن اخیک المغیرہ بن شعبہ, یہ تیرے بھائی کا بیٹا مغیرہ بن شعبہ ہے. یہ محبت ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. حدیبیہ کا مسئلہ, حدیبیہ کے موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرائط طے کر رہے ہیں. ایک شرط طے ہو گئی کہ اگر مکے کی طرف سے کوئی بندہ مسلمان ہو کے آئے گا تو اس کو واپس کیا جائے. اگر کوئی کافر اسلام قبول کرے گا اس کو واپس کیا جائے گا. اگر کوئی مسلمان ان کی طرف سے کافروں کی طرف جائے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے. شرط ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شرط دے کے کہتے ہیں اللہ کے رسول, رونے لگے, فرمانے لگے اللہ کے رسول ہم حق پر نہیں, آپ یہ شرط کیوں طے کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عبد اللہ ورسولہ ولن اخالفہ امرہ ولن تزیعنی, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول, میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کبھی بھی نہیں. صحابی رسول ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا لقب دیا تھا. حضرت عمر کو کہتے ہیں عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دے رہے ہیں اس کی بات, اللہ کے رسول کی بات کو سنو, خاموشی چھا طے ہوگی یہ بھی شرط. اب سفیر کس کو بنا کے بھیجا حدیبیہ کے موقع پر؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. مکے کی طرف سفیر بنا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذاتی وجاہت, ان کی شخصیت کی وجہ سے مکے کے کافروں نے یہ آفر کروائی کہ آپ آ گئے ہیں بیت اللہ کا طواف کر, بیت اللہ کا طواف کر لیں. کتنی بڑی آفر, کتنی بڑی آفر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما کنت لأفعل حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں یہ کام میں کبھی بھی نہیں کروں گا جب تک اللہ کے رسول نہیں کہتے. اللہ کے رسول کے ساتھ آیا ہوں, ان کے ساتھ آیا ہوں, ان کے ساتھ لگائی ہے تو نبھائیں گے بھی, لگائی اللہ کے رسول کے ساتھ نبھائیں گے بھی. اگر کائنات کے امام نے طواف بیت اللہ نہیں کیا, عثمان بھی طواف بیت اللہ نہیں کیا. دوسرے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس موجود ہیں, رشک کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول عثمان تو چلا گیا,
وہ تو بیت اللہ کا طواف کر لے، ہم نے اتنا لمبا سفر کیا، ہم یہاں سے ایسے ہی جائیں گے؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ذالک ظن بہ الا یطوف بالکعبۃ حتی یطوف معنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا عثمان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ عثمان اکیلا طواف نہیں کرے گا جب تک میں اس کے ساتھ ہوں۔ محبت ہے نا، اللہ کے رسول کو بھی پتہ ہے کہ میرے ساتھی کیسے ہیں، ہمیں تو اپنے ساتھی بھی یہی کہ چکوا رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے کہ یار بھی ٹھیک ہے لیکن تو وہ چھڑانا مارے کہ بات جو سے اٹھ جو گنے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ عثمان میرے بغیر طواف بیت اللہ، اور ہوا بھی ایسے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے طواف بیت اللہ نہیں، واپس آئے ہیں، ساتھی کہتے ہیں عثمان تو نے تو بیت اللہ کا طواف کر لیا ہوگا، اور باتیں بتاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو ایسے کہا تھا کہ عثمان چلا گیا تو جا کے اس نے بیت اللہ کا طواف کر لیا ہوگا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ تم نے یہ گمان بھی کیسے کر لیا کہ میں اللہ کے رسول کے بغیر بیت اللہ کا طواف کروں؟ مجھے تو قریش نے آفر بھی کروائی تھی لیکن میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، کیوں؟ میں اللہ کے رسول کے ساتھ آیا ہوں، اللہ کے رسول کے ساتھ آنے کی وجہ سے میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہی بیت اللہ کا طواف کرتا تو کرتا، نہیں تو میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ بھی ایسی ترجیح کے مقام پہ لکھا گیا ھذا ما کاز الی محمد علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کہنے لگے سہیل بن عمر کہنے لگے اگر یہ بات تھی ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر تو لڑائی کوئی نہیں تھی۔ یہاں پہ لکھو محمد بن عبداللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ لکھ رہے تھے، حضرت علی کو فرمایا علی جہاں پہ محمد رسول اللہ لکھا ہے نا مٹا کے محمد بن عبداللہ، اللہ کے رسول میں یہ کہا۔ فرمایا علی میں کہتا ہوں لیکن نہیں اللہ کے رسول آپ کا نام علی اپنے ہاتھوں سے مٹائیے نہیں ہو سکتا۔ اچھا علی چلو مجھے بتاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں مٹا دیتا ہوں تو پھر تم بعد میں محمد بن عبداللہ لکھیں۔ کتنی محبت، کبھی ہم نے محبت میں آ کے کبھی دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی محبت میں آ کے یہ درود، کبھی محبت میں آ کے کسی سیرت کی کتاب کا مطالعہ کیا ہو کہ آج یہ سیرت کی کتاب ہی پڑھے اللہ کے رسول کے ساتھ، کبھی محبت میں آ کے کسی ایسی کتاب کا مطالعہ کیا ہو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، آپ کی چال، آپ کی ڈھال، آپ کی زلفوں کا تذکرہ ہو، کبھی پڑھا اس طرح؟ کیوں؟ اس لیے تو ہمیں وہ محبت نہیں ہے جو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ وہ محبت اگر ہو تو پھر خندق کا موقع ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے ہیں، کھانے کو کچھ ہے، بھوکے، پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے، ترانہ کیا پڑھتے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا، یہ ترانہ کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر بیعت کی، ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ رہیں گے جہاد کے اوپر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے اللہ کے رسول فرماتے اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اللہ بے شک جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرین، یا اللہ انصار کو بھی معاف کر دے مہاجرین کو بھی معاف کر دے۔ آپس کی محبت، غزوہ احد کے موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہوئے، جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ وَإِنِّي لَأَتْرُكِ بَعْدِي أَعَزَّ عَلِي جَنِّكَ،
کہتے ہیں کہ میں تجھے اپنے بعد سب سے عزیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، غیر نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کے بعد، میرے بعد، میرے مرنے کے بعد اگر مجھے کوئی چیز عزیز ہے تو تو ہے، لیکن یاد رکھنا تیرے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لحاظ رکھنا، پاس رکھنا ان کا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ کسی نے مرتبہ قطاع تک اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، سمجھ آتی ہے؟ محبت کے دعوے ہیں، عملی محبت ہے ہماری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں، زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، یا آپ کے غلام نہیں ہیں، جیسے میں غلام تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام۔ زید بن حارثہ اپنے، ان کا لمبا واقعہ ہے، مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ زید بن حارثہ ان کے کہیں اپنے والد کے ساتھ یا اپنے چچا کے ساتھ کہیں پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے کسی نے ان کو اغوا کر کے منڈی میں فروخت کر دیا، غلام بن کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جب حضرت خدیجہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، یہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے۔ اب کہیں پہ اطلاع ملی زید بن حارثہ کے بھائی کو، والد کو، چچا کو، کہ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا زندہ ہے، لیکن ہے محمد رسول اللہ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے غلام ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ وہ آئے آ کے کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے ساتھ جو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید سے پوچھو۔ کیا فرمایا؟ زید سے پوچھ لو، زید جانا چاہتا ہے تم لے جاؤ، میں نہیں۔ جس نے دن اور رات اللہ کے رسول کے ساتھ گزارے، جس نے وہ محبت، وہ پیار، الفت دیکھا ہو جو کائنات میں کسی کا بھی نہیں، وہ چھوڑ کے جاتا ہے اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زید کے پاس اختیار ہے، جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ۔ زید ہمارے ساتھ چلو گے؟ بھائی نے کہا، کہتے ہیں کیوں؟ تو میں اللہ کے رسول کے ساتھ، باپ، چچا، بھائی، سب کچھ ٹھکرا دیے، کیوں؟ ہے ہمارا کوئی اس طرح کا نوکر یا غلام جو ہمارے بارے میں بالکل صحیح رائے رکھتا ہو کہ یار یہ بندہ میرا مالک جو ہے نا، میرے ساتھ اس طرح کا اس کا رویہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی ہمارے میں؟ زید بن حارثہ نے بچپن بھی اللہ کے رسول کے پاس گزارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کون ہے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام قبول کر لیا، ماں نے انکار کر دیا۔ ماں کہتی میں نے تیرے ہاتھ کا کھانا پینا نہیں، تو نے اسلام قبول کر لیا، میری طرف سے چھوٹ۔ ماں کھانا کھا لی، کہتے میں نے نہیں کھایا۔ ماں پانی پی لے، میں نے نہیں کھایا۔ اچھا پھر بات سن لے ماں، تو ماں ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یاد رکھ تیرے جیسی جتنی مرضی مائیں ساری بھوکی پیاسی رہ کے اپنی جان دی دے، لیکن سعد بن ابی وقاص اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑتا، جا جو کر بھوکی مرتی ہے مر جا۔ اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا، تجھے چھوڑ دوں، اتنی محبت۔ اور میں کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑوں گا۔ مکے کے نا ایک شہزادے تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، کبھی ان کی ہسٹری پڑھے نا تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے۔ اتنے مالدار تھے، والدہ اتنی امیر تھی کہ مکے کے بازار میں سے جب خوشبو لگا کے نکلتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ جہاں سے شہزادہ مصعب بن عمیر گزر گئے۔ اتنی مہنگی عطر اور خوشبو لگتی تھی، پتہ تھا ماں کا۔ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا، ماں نے سب کچھ چھین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ جا کے مدینے والوں کو آپ تعلیمات دینا شروع کر دیں اسلام۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی وجہ سے سارا جو اپنا پروٹوکول والا ماحول تھا نا، سارا کچھ چھوڑ جنگ میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو لاشیں کس کس کی ہیں۔ اللہ کے رسول مصعب بن عمیر کی بھی لاش ہے، لباس چڑھانا، خوشبو چڑھانا، ہر چیز چڑھانا پہننے والے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، جنگ کے موقع پہ شہید ہیں۔ اللہ کے رسول
فرمایا اس کو مصعب بن عمیر کو کفن دے دو. کفن دیتے ہیں اللہ کے رسول. کیا کریں؟ چادر چھوٹی ہے، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. محبت میں سب کچھ چھوڑ کے آئے. اس طرح کی محبت ہو تو پھر ہے فائدہ. اور اس طرح کی محبت کا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے بتائیے قیامت کے دن، قیامت کے متعلق سوال کیا. اس نے اللہ کے رسول قیامت کب ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بتا تو نے قیامت کی تیاری کی. اللہ کے رسول اور تو کوئی تیاری نہیں، بس یہ ہے کہ میں آپ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. ہم دیکھ لیں ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں. تو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے ہماری، تو قیامت کے دن ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے. اگر ہماری محبت کسی اور کے ساتھ ہے تو پھر ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہوں گے. جس کے ساتھ محبت ہے اس کے ساتھ ہوگی کائنات کے امام کا